یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں، یہ کہانی ہے اس سچ کی جو بار بار بدلا گیا مگر کبھی مٹایا نہ جا سکا۔ یہ کہانی ہے اس پیغام کی جسے لوگوں نے سنا مگر سمجھا نہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، جو پیدا ہوئے بھی معجزہ تھے اور جن کی پوری زندگی ایک معجزہ تھی، مگر جنہوں نے کبھی خود کو خدا نہیں کہا۔ بنی اسرائیل کا پس منظر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ ان کے پاس تورات تھی، انبیاء کی تعلیمات تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عبادت رسموں میں بدل گئی، علم باقی رہا، اخلاص ختم ہو گیا۔ علماء دین کے خادم نہیں رہے بلکہ حاکم بن گئے۔ قرآن کہتا ہے تم نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہی وہ اندھیرا ماحول تھا جس میں اللہ نے ایک پاک بندی کو چنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب۔ حضرت مریم علیہ السلام نہ کوئی حکمران تھیں، نہ کسی مشہور خاندان سے تھیں۔ وہ ایک خاموش، پاک دامن اور عبادت گزار عورت تھیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کر دیا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ یہ انتخاب نسب کا نہیں تھا، یہ انتخاب تقویٰ کا تھا۔ معجزانہ پیدائش۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام بشارت لے کر آئے تو حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئیں۔ بغیر باپ کے پیدائش؟ مگر اللہ فرماتا ہے، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، نہ کہ خدائی کا دعویٰ۔ پیدائش کے بعد پہلا پیغام۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نوزائیدہ بچے کو لے کر آئیں تو الزام لگائے گئے۔ اسی لمحے اللہ نے نومولود عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی قدرت دی۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن واضح ہو گیا۔ وہ بندہ تھے، نبی تھے، رسول تھے۔ اصل دعوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ نہ تثلیث، نہ خدائی، صرف توحید۔ جب سچ زندہ ہوتا ہے تو جھوٹ بے چین ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے مخالفت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ اندھوں کو بینائی ملی، کوہڑی صحت یاب ہوئے اور مردے زندہ کیے گئے۔ لیکن قرآن ہر مقام پر ایک بات واضح کرتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے۔ معجزہ کسی رسول کو خدا نہیں بناتا بلکہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ مٹی کا پرندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ یہ معجزہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی تھا اور ضد کرنے والوں کے لیے ایک امتحان۔ حواریوں کا ایمان۔ کچھ دلوں نے حق کو پہچان لیا، قرآن انہیں حواریوں کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، کون ہے جو اللہ کی طرف میرا مددگار بنے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ایک چھوٹی جماعت تھی لیکن ایمان میں بہت بڑی تھی۔ مائدہ کا واقعہ۔ حواریوں نے آسمانی دسترخوان کی درخواست کی۔ اللہ نے آسمان سے کھانا نازل فرمایا، لیکن سخت تنبیہ کے ساتھ کہ اس کے بعد جو کفر کرے گا اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ ایمان کا امتحان تھا، کوئی تماشا نہیں، مخالفت اور سازش۔ جب دلائل ختم ہو گئے تو سازشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگے، قتل کا منصوبہ بنا اور رات کا اندھیرا چھا گیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جیت اسی کی ہے، لیکن فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان سے ہونا تھا۔ جب سازش اپنے عروج پر تھی اور قتل کا منصوبہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا تو اللہ کی تدبیر حرکت میں آ گئی۔ قرآن اعلان کرتا ہے، انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے
शुबह डाल दिया गया। शुबह की रात वो समझ रहे थे कि शिकार हाथ आ गया है, लेकिन वो जिसे कत्ल समझ रहे थे वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। चेहरे बदल दिए गए, आंखें धोखा खा गईं और सच पर्दे में चला गया। ये इंसानी चाल नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। रफ़अ ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अपने नबी को जलील होने के लिए नहीं छोड़ा, कुरान कहता है, बल्कि अल्लाह ने ईसा को अपनी तरफ उठा लिया। न शिकस्त, न कमजोरी, न दुश्मन की जीत, ये अल्लाह की हिफाजत थी अपने बरगुज़ीदा बंदे के लिए। असल कामयाबी। दुश्मन ये समझ बैठा कि वो जीत गया है, मगर हकीकत ये थी जिस्म उनके हाथ न आया, पैगाम जिंदा रहा और तौहीद फैलती चली गई। क़यामत से पहले वापसी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुरान और अहादीस गवाही देते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे, ना नदी बनकर बल्कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर। वो अदल कायम करेंगे, बातिल को तोड़ेंगे और दुनिया को याद दिलाएंगे आखिरी पैगाम। ना तस्लीस, ना खुदाई, ना शिरक, सिर्फ एक अल्लाह और उसी की इबादत। इख्तितामी कलिमात। ये कहानी किसी एक नबी की नहीं, ये अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत और हक की हमेशा की फतह की कहानी है। और हक चाहे दबाया जाए मगर कभी मरता नहीं।